لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور معراج کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پرندوں کو زندہ کرنے کا معجزہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاوت کرتے یا عبادت کرتے تو آپ کی آواز ایک کوس تک جاتی، اور اس آواز کو جو سنتا وہ کہتا کہ یہ آواز تو حضرت خلیل اللہ کی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک دن آپ نے تمنا کی، اے خداوند کریم، تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ اگر یہ چیز تو مجھے آنکھوں سے دکھا دے تو بہت ہی اچھا ہو۔ پس خدا کی درگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب دکھا مجھ کو کہ کیوں کر جلاتا ہے تو مردے کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ تو فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی، کہا حق ہے فرمانا تیرا، مگر اس لیے کہ تسکین ہو جائے میرے دل کو۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم پکڑ لو 4 جانور اڑنے والے، پھر ان کو اپنے سے مانوس کر کے بلا لو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، اور پھر ان ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پر ڈال دو، پھر تم ان کو بلاؤ، وہ تمہاری آواز پر اپنے اپنے جسم کی طرف ہر ٹکڑا آ جائے گا، اور وہ میرے حکم سے اپنی پہلی حالت پر آ جائیں گے، اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہ اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ بحکم الہی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے جانور لائے۔ ایک ان میں مور تھا، دوسرا مرغ، اور تیسرا کوا، اور چوتھا ان میں ایک کبوتر تھا۔ ان کو انہوں نے پالا اور اچھی طرح سے اپنے سے مانوس کر لیا۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ ہم سے اچھی طرح مانوس ہو چکے ہیں، اور ان کو پہچان بھی لیا تاکہ بھول نہ ہونے پائے، پھر ایک دن ان سب کو ذبح کر ڈالا، اور اس کی تقسیم اس طرح سے کی کہ ایک پہاڑ پر ان 4 جانوروں کے سر رکھے، اور ایک پر پاؤں، اور ایک پر دڑ، اور ایک پر ان کے تمام بالوں کو رکھا، اور اپنے دل میں اطمینان بھی کر لیا کہ خداوند قدوس کی قدرت کے مناظر دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ایک جانور کو پکارا تو اس کا سر اٹھ کر ہوا میں کھڑا ہوا، پھر کچھ دیر میں داڑھ سے آ کر مل گیا، پھر پاؤں ملے، پھر آخر میں آ کر مل گئے پر، اور جب وہ اپنی پہلی اصلی حالت میں ہو گیا تو وہ دوڑتا ہوا چلا آیا۔ اسی طرح 4 جانور باری باری سے درست ہوتے گئے، اور اپنے اپنے اعضاء سے مل کر صحیح سالم اپنی اصلی حالت پر اڑتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 4 جانور پکڑ، مرغ، مور، کوا اور گدھ، بعض نے کبوتر کہا ہے، پس ان دونوں میں مورخین کا اختلاف ہے۔ اب سوال ہے کہ اس کا کیا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 جانوروں کو مرغ فرمایا اور دوسرے جانور کا ذکر نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مرغ ان چانوں پر فضیلت رکھتا ہے اور دوسرے جانور اتنی فضیلت نہیں رکھتے ہیں۔ مرغ ذبح کرنے کو اس وجہ سے کہا کہ شہوت میں اس سے زیادہ کوئی جانور نہیں، ایسا ہی تو بھی اپنی شہوت کو ترک کر، اور مور کو اس لیے کہ اس کے برابر زیبا دنیا میں کوئی جانور نہیں، لہٰذا ہر کسی کو چاہیے کہ اپنی زینت کو اور آرائش کو چھوڑ دے، اور کوے کو اس لیے کہ اس کے برابر کوئی حریص نہیں، تو اس لیے چاہیے کہ ہر بندے کو کہ حرص اپنی ختم کر دے، اور گدھ کو اس لیے کہ اس کی عمر 500 برس سے زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن آخر موت ہے، لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی موت کو زندگی پر ترجیح دے، اور یہ عارضی زندگی پر امید درازی عمر مت کرے، اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھے تاکہ دنیا کے مشاغل سے بچتے رہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان 4 جانوروں کو ذبح کر کے گوشت اور پوست اور ہڈی اور رگ کو ہاون دستے میں کوٹا، اور 4 گولیاں بنا کر چاروں طرف ڈال دیں، اور 4 جانوروں کا سر اپنے ہاتھ میں لے کر بلایا کہ اے فلاں فلاں جانور، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آؤ،
اور اپنی اصلی حالت پر ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز سن کر وہ گولیاں جو جانوروں کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی تھیں وہ اس طرح آ کر مل گئی کہ کوئی یہ کہہ بھی نہ سکتا تھا کہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا اور ان کے اعضاء کو کوٹ کر گولیاں بنا دی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس اللہ کے حکم سے آ گئیں اور چاروں جانوروں کے سر جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ میں تھے اس میں منسلک ہو گئے، یعنی مرغ کے سر میں مرغ کا بدن اور مور کے سر میں مور کا بدن اور کوے کے سر میں کوے کا بدن اور گدھ کے سر میں گدھ کا بدن آ لگا، اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے، اور پھر وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھ سے اڑ گئے، اور وہ چاروں جانور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چاروں طرف طواف کرنے لگے، اور یہ طواف کا سلسلہ برابر 7 دن رات جاری رہا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔